وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا نوجوانوں میں دو متناقض چیزیں، اپوزٹ چیزیں. کچھ نوجوان ایسے ہیں جو الحمدللہ سیدھے راستے صراط مستقیم کے طالب ہیں، اور وہ اس کے پیچھے جو مشروع ذریعہ ہے اس کے ذریعے الحمدللہ وہ صراط مستقیم سیدھا راستہ، چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ اگر دین کا معاملہ ہے تو وہ لوگ الحمدللہ علماء سے اپنا تعلق جوڑ کر کے اور علماء کرام سے وہ ہدایت لے کر کے چلنا چاہتے ہیں. اور آج کل پوری دنیا میں ایک گروہ جو اس کا الٹا ہے، پوری دنیا میں نوجوانوں کا ایسا ہے جو، جیسے کہ کسی بھائی نے ذکر کیا، پہلے بھی شاید سنا ہوگا آپ نے، اپنا علم صرف انٹرنیٹ اور واٹس ایپ اور اسی میں محصور کر کے پوری دنیا سے ادھر ادھر کی باتیں لے کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم علامہ ہو گئے یقیناً، اور اپنے طور پر بہت کچھ اس طرح لوگوں کی قیادت کرتے ہیں، نوجوانوں کی، اور ان کو گمراہ کرتے ہیں. ہم سے بہت سے لڑکوں نے یہاں سے پوچھا، یہاں سے کہا کہ کوئی صاحب ہیں، ایک مزمل صاحب کو یہ نام لینا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ وہ اگر ان کو شرم ہے یہ تو ایسی باتیں نہ کہیں، کیونکہ یہ بے شرمی کی باتیں ہیں. جو دین کا علم نہیں رکھتے اور وہ علماء پر اٹیک کرتے ہیں، کہتے ہیں، باتیں پھیلاتے ہیں. شیخ انیس الرحمن جو الحمدللہ کتنے اساتذہ کے استاد ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ وہ علم لینے کے قابل نہیں ہیں. اور یہاں نہیں صرف، اور یہ ظاہر اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے، یا یہ کہ مقلد ہیں بیچارے ایک شخص کے جو برطانیہ میں رہتا ہے، جو صرف جس کا مطمح علم یا منزل علم صرف اتنا ہے کہ وہ ایک ثانوی اسکول کا سائنس کا استاد ہے، ادھر ادھر سے پڑھ لیا. اور مشکل یہ ہے کہ کچھ مشائخ ایسے ہیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا ہے تو ان سے لے کر کے ٹیلی فون سے لیکچر وغیرہ کرا کر کے اپنا بھاؤ بڑھاتے ہیں. یہ چیز میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں بڑے تجربے کے ساتھ. تو وہ حکم لگاتے پھرتے ہیں کہ فلاں شخص سے فلاں عالم، اول تو کہتے ہیں ہندوستان میں کوئی عالم ہے ہی نہیں، یہ بات واضح طور پر کہی گئی. اور کبھی کبھی نام لے کر کے کہتے ہیں کہ شیخ ظفر جو دبئی میں رہتے ہیں وہ اس لائق نہیں کہ ان سے علم لیا جائے. ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے، نام لے کر کے آر کے نور محمد اور شیخ انیس الرحمن کا نام لیا جا رہا ہے. میں ان نوجوانوں سے کہوں گا کہ یقیناً تم لوگ بہت گمراہ جا رہے ہو. اگر اپنی خیر چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں تو زبان کو حفاظت میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ تعلم علم کا بتایا ہے وہ طریقہ اختیار کرو. ابھی علم سیکھو، اور علم کا سب سے پہلا مرحلہ توحید اور پھر سنت کے عقائد آپ سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں. اور یہ جان لے کہ کون صحیح عقیدے پر ہے. صرف اس طرح کہہ لینا کہ فلاں عقیدے میں ویک ہے، مجھ سے خود پوچھا، شیخ انیس الرحمن عقیدے میں ویک ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا ہم ان سے علم لے سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. اب کیا کہا جائے اگر ایسے لوگ جنہوں نے الحمدللہ جامعہ اسلامیہ میں دونوں کالجوں سے سرٹیفکیٹ لی ہے، اور پھر جامعہ سلفیہ جو سب سے بڑا اسکول ہے الحمدللہ جامعہ ہے بنارس میں، اس کے کئی سال تک مدرس رہے. پھر ادھر کیا نام ہے مدراس میں الحمدللہ درس و تدریس اور محاضرات لیکچرز وغیرہ دیتے رہے. وہ رات دن ان کا مطالعہ ہے الحمدللہ. اگر وہ علم لینے کے قابل نہیں ہے تو یہ کم وقت جو چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں ان سے کوئی علم لے گا؟ ان کو شرم کرنی چاہیے. اس بات میں کھل کر کے یہ بات کہوں گا کیونکہ میں ایک خان کا بچہ ہوں، مجھے ایسے موقع پر غصہ آیا ہے. تو اگرچہ پڑھ لکھ کے عالم ہو گیا ہوں الحمدللہ، لیکن میں وہ انداز اختیار کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو شرم آئے. اگر نہیں شرم آ رہے تو ہم بد دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ امت کو پناہ دے اور پھر ان کو اٹھا لے تاکہ لوگوں کو آرام مل جائے. یہ لونڈے جو بڑے بڑے علماء کو
معطل کر رہے ہیں اور لوگوں میں پھیلا رہے ہیں کہ ان سے علم نہیں لینا چاہیے، ان کو اگر اسلامی حکومت ہو تو ہمارے خیال سے وہ سرزنش کے لائق ہیں، اور جب تک توبہ نہ کرنے تب تک جیل سے نہ نکالے جائیں۔ لیکن ایک عام ایسے ملک میں جہاں ہر ایک مالک ہوتا ہے اپنے نفس کا، تو وہاں ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے سوائے نصیحت کے۔ نصیحت نہیں قبول کریں تو ہم بددعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ امت کو ان سے آرام دے دے بس، اور ایسا بنا دے کہ بول بھی نہ سکے، بہت ظلم کر رہے ہیں۔ أقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول